آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان زاہد جاوید۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ 20 جولائی کو جنتر منتر پر نیشنل کانفرنس کا مجوزہ احتجاج۔ پردیش کانگریس کمیٹی نے احتجاج میں شامل ہونے کا کیا اعلان۔ پردیش کانگریس کمیٹی کے سابق صدر اور سینئر لیڈر غلام احمد میر کا بیان۔ جموں کشمیر کے لیے حج 2027 کے لیے کوٹا 8000 مختص، ابھی تک صرف 2600 درخواستیں ہوئی موصول۔ درخواست دینے کے لیے آخری تاریخ میں صرف 4 دن باقی۔ این سی کے سینئر لیڈر مرحوم ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال کا آج کیا گیا چہارم ادا۔ مزار پر اجتماعی فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی کا ہوا اہتمام۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ہوئے اجتماعی فاتحہ خوانی میں شامل۔ لداخ سے تعلق رکھنے والے سماجی کارکن سونم وانگ چک کی نئی دلی کے جنتر منتر پر بھوک ہڑتال۔ 19 دنوں کے بعد سونم وانگ چک کی حالت تشویشناک، ڈاکٹروں نے کیا خبردار۔ بدرواہ میں فائرنگ، ایک شہری ازجان، پولیس کے 3 جوان مضروب۔ واقعے کی تفتیش جاری۔ پولیس نے علاقے میں انٹرنیٹ سہولیات عارضی طور پر کی معطل۔ سالانہ امرناتھ یاترا کا ایک اور قافلہ یاتری نواس جموں سے بالتل اور پہلگام کی طرف روانہ۔ جتھے میں 4600 یاتری شامل۔ چیف سیکرٹری اتل ڈھلو کی صدارت میں اہم میٹنگ میں مختلف محکمہ جات میں سرکاری طریقہ کار کو آسان بنانے کے لیے جامعہ روڈ میپ پر ہوا تفصیلی غور و خوض۔ ویسٹ بنگال میں ہوائی اڈے پر 136 سال پرانی مسجد میں عبادت پر روک، غیر جمہوری۔ ٹی ایم سی رکن پارلیمان سوگیتا رائے کا بیان۔ ملک میں جلد چلے گی ہائیڈروجن سیلز پر چلنے والی ٹرین، وزیر اعظم نریندر مودی۔ ایران پر آج رات بھر امریکہ کی جانب سے حملوں کا سلسلہ رہا جاری۔ ایران کے صوبہ ہرمزگان میں 2 افراد جاں بحق، صوبے کے گورنر نے کی تصدیق۔ امریکی حملے کے بعد IRGC کا فوری رد عمل۔ شام میں امریکی کمانڈ سینٹر پر حملے کا کیا دعویٰ۔ اور مغربی ایشیا میں سنگین صورتحال کے درمیان بغداد میں امریکی سفارت خانے کا بڑا اعلان۔ امریکی شہریوں کے لیے سیکیورٹی الرٹ کیا جاری۔ اب پیش ہے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کی اتحادی پارٹی پردیش کانگریس کمیٹی نے 20 جولائی کے جنتر منتر احتجاج میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ پردیش کانگریس کمیٹی کے سابق صدر اور اسمبلی میں پارٹی کے لیڈر غلام احمد میر نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت 20 جولائی کے جنتر منتر احتجاج میں شرکت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے روز اول سے ہی جموں کشمیر کو چھینے گئی آئینی حقوق کی ہر محاذ پر نمائندگی کی ہے۔ غلام احمد میر نے کہا کہ 2024 کے اسمبلی انتخابات میں جموں کشمیر کے عوام نے اسی امید اور مطالبے کے ساتھ ووٹ ڈالے کہ اس خطے کی ریاستی حیثیت کو بحال کیا جائے گا اور یہاں کے لوگ خود اپنے فیصلے لے سکیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی نے گزشتہ سال ریاست ہمارا حق نام کی مہم چلائی اور ہم نے سبھی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی تھی۔ غلام احمد میر نے مزید کہا کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس نے آپ کی دعوت قبول کی اور کس نے نہیں کی۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ کانگریس پارٹی نیشنل کانفرنس کے مجوزہ 20 جولائی کے جنتر منتر احتجاج میں شرکت کرے گی۔ انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ 19 جولائی کو جموں میں کانگریس کا ریاستی حیثیت کے مطالبے کو لے کر ایک بڑا پروگرام ہوگا اور پھر یہ فیصلہ لیا جائے گا کہ 20 جولائی کے دلی احتجاج میں کون شرکت کرنے جائے گا۔ سال 2023 سے ہی جموں کشمیر کے عازمین حج کی تعداد میں بتدریج کمی درج کی گئی ہے، جبکہ 2027 کے لیے کل مختص 8000 نشستوں کے لیے ابھی تک صرف 2600 عازمین نے درخواستیں دی ہے، جبکہ 20 جولائی کو درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے۔ دستیاب اعداد شمار کے مطابق 2020 اور 2026 کے درمیان جموں کشمیر کے کل تقریباً 31500 عازمین نے حج ادا کیا ہے۔ سرکاری حج کے اعداد شمار بڑھتے ہوئے سفری اخراجات اور معاشی بدحالی کی وجہ سے خواہشمندوں میں شدید کمی کو نمایاں کرتی ہے۔
جاری ہے۔ 2020 اور 2021 میں کووڈ-19 وبائی امراض کی وجہ سے حج کو مکمل طور پر معطل کر دیا گیا تھا۔ دستیاب اعداد شمار کے مطابق سال 2022 میں جموں کشمیر اور لداخ کے مشترکہ علاقوں سے تقریباً 6000 عازمین نے سعودی عرب کا سفر کیا، جبکہ 2023 میں سب سے زیادہ 12066 عازمین سعودی عرب کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ نیشنل کانفرنس کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور دیگر کئی سرکردہ لیڈران نے آج سابق کابینہ وزیر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کے مزار پر اجتماعی فاتحہ خوانی میں شرکت کی۔ واضح رہے آج مرحوم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کا چہرم منایا گیا۔ اس موقع پر دور دور سے آئے ہوئے لوگوں نے ان کے مزار پر اجتماعی فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی میں شرکت کر کے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعائی مغفرت کی۔ چیف سیکرٹری اتل ڈلو کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد ہوئی ہے، جس میں سابق IAS آفیسر PWD نے بھی شرکت کی۔ میٹنگ میں مختلف محکموں میں سرکاری طریقہ کار کو آسان بنانے کے لیے ایک جامع روڈ میپ پر غور خوض کیا گیا، تاکہ شہریوں کے لیے ایز آف لیونگ کو یقینی بنایا جا سکے اور یونین ٹیریٹری میں زیادہ مؤثر، شفاف اور ٹیکنالوجی پر مبنی طرز حکمرانی قائم کی جا سکے۔ تامل ناڈو حکومت کے سمپل کو اقدام کے مشیر PWC ٹیوڈار نے تامل ناڈو میں حکمرانی کو آسان بنانے کے کامیاب ماڈل پر تفصیلی پریزنٹیشن دی۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں انتظامی اصطلاحات اور ڈیجیٹل تبدیلی کے ذریعے سرکاری عمل کو کس طرح مؤثر اور آسان بنایا جائے گا۔ مغربی بنگال میں سبھاش چندر بوس ہوائی اڈے کے قریب 136 سال پرانی مسجد میں نماز کی ادائیگی پر روک اب ایک سیاسی مسئلہ بن کر ابھر رہا ہے۔ اس حوالے سے ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمان سوگیتا رائے نے کہا کہ ایسی جگہ پر جہاں 136 سال سے نماز ادا کی جا رہی ہے، وہاں اچانک اس پر روک لگا دینا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو اس کارروائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ TMC لیڈر نے کہا کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں پر سبھی مذہبوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ ملک میں پہلی بار ہائیڈروجن سے چلنے والی ٹرین کو متعارف کرایا جائے گا۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی جلد ہی اس ٹرین کا افتتاح کریں گے اور یہ ٹرین ناردرن ریلوے کے تحت ہریانہ میں 89 کلومیٹر طویل جند سونی پت روٹ پر چلے گی۔ بھارت میں پہلی بار ہائیڈروجن فیول سیل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ اس ٹیکنالوجی میں بجلی پیدا کرنے کے لیے ہائیڈروجن فیول سیلز کا استعمال ہوگا، جس سے یہ ڈیزل ٹرینوں کے مقابلے میں زیادہ ماحول دوست کے متبادل کے طور پر ثابت ہو سکتی ہے۔ اس منصوبے میں ہائیڈروجن کو ذخیرہ کرنے اور دوبارہ بھرنے کی سہولت بھی شامل ہوگی۔ ضلع ڈوڈا کے بدروا کے جائے ویلی علاقے میں پولیس کارروائی کے دوران پیش آئے فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک شہری ہلاک جبکہ 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے واقعے میں ملیٹنسی کے کسی بھی پہلو کو مسترد کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ایک سینئر پولیس افسر کے مطابق یہ واقعہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب اس وقت پیش آیا جب جائے ویلی کے بلند پہاڑی علاقے میں پولیس ٹیم نے مشتبہ نقل حرکت کا پتہ لگایا۔ انہوں نے بتایا کہ مشتبہ افراد کو روکنے اور چیلنج کرنے پر ہاتھا پائی شروع ہو گئی، جس دوران سرکاری اسلحہ چھیننے کی کوشش کی گئی۔ اس کشمکش کے دوران ایک گولی چل گئی جسے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ زخمی شخص کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اسے مزید علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج ڈوڈا منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ بیٹھا۔ ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت عارف حسین ولد مرحوم محمد اقبال ساکن چیکا بدروا کے طور پر ہوئی ہے۔ وہ پیشے کے اعتبار سے آٹو ڈرائیور تھا۔ پولیس کے مطابق واقعہ اس کے آبائی گاؤں سے تقریباً 25 کلومیٹر دور پیش آیا ہے۔ پولیس افسر کے مطابق ہاتھا پائی کے دوران ایک پولیس اہلکار کے سر پر شدید چوٹیں آئیں جبکہ 2 دیگر اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے ابتدائی تحقیقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ واقعے میں ملیٹنسی کا کوئی پہلو سامنے نہیں آیا ہے، جبکہ ابتدائی شواہد کے مطابق جاں بحق ہونے والا شخص مبینہ طور پر مویشی سمگلنگ میں ملوث تھا۔ احتیاطی اقدام کے طور پر بدروا میں اضافی سیکیورٹی فورسز تعینات کر دی گئی ہے، جبکہ علاقے میں انٹرنیٹ خدمات بھی عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان جمعے کو امرناتھ یاترا کے 4600 سے زائد یاتریوں کا ایک نیا جتھا بھگوتی نگر یاتری نواس بیس کیمپ سے جنوبی کشمیر کے ہمالیہ میں واقع غار کے دونوں کیمپوں کے لیے روانہ ہوا ہے۔ حکام نے بتایا کہ آج صبح سویرے 4640 زائرین ہلکی اور بھاری موٹر گاڑیوں سمیت 171 گاڑیوں کے قافلے میں جموں بیس کیمپ سے روانہ ہوئے ہیں۔ اس جتھے میں بالتل کے لیے 1626 اور پہلگام کے لیے 3014 زائرین شامل تھے۔
امریکہ کی جانب سے چھٹے روز بھی ایران پر بمباری کا سلسلہ جاری رہا۔ ایرانی خبررساں ایجنسی مہر کے مطابق بوشہر میں متعدد دھماکوں کی اطلاع ملی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ دھماکے بوشہر کے اندر ہوئے ہیں۔ ادھر لرستان کے نائب گورنر نے کہا کہ امریکہ نے اس صوبے پر فضائی حملے کیے ہیں۔ سرکاری اہلکار کے مطابق چگنی کاؤنٹی کے وزیان ضلع کے ایک مقام پر حملہ کیا گیا ہے۔ ابھی تک حملوں کے مقام کے بارے میں مزید تفصیلات جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے IRC نے ایک رپورٹر نے ایران کے شہر سے اطلاع دی ہے کہ شہر کے ہوائی اڈے پر حملے میں ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ فارس نیوز کے مطابق اس حملے کے بعد ایران شہر ہوائی اڈے کے بجلی کی تنصیبات اور ایندھن کی ٹینکوں کو نقصان پہنچا ہے۔ IRGC نے ان حملوں کے رد عمل میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ جس میں دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے شام کے علاقے تنف میں امریکی افواج کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا ہے۔ اعلان میں کہا گیا ہے کہ امریکی حملوں کے جواب میں پاسداران انقلاب کے فضائی افواج نے ایرانی شہر میں فوجیوں کی ہلاکت کے جواب میں شام کے تنف علاقے میں امریکی اسپیشل آپریشنز کمانڈ سینٹر پر حملہ کیا، جس میں ایک ریڈار سسٹم، کئی خصوصی ہیلی کاپٹروں اور متعدد امریکی افواج کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ مغربی ایشیا میں کشیدہ حالات کے درمیان بغداد میں امریکی سفارت خانے نے اربیل پر بدھ کو ہونے والے ڈرون حملے کے بعد عراق میں موجود امریکی شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ امریکی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ دہشت گردی، اغوا، مسلح تصادم اور بدامنی کے خطرات کے باعث امریکی شہری عراق کا سفر نہ کرے۔ سفارت خانے کے مطابق عراق کے ہنگامی حالات میں امریکی شہریوں کو مدد کرنے کی امریکی حکومت کی صلاحیت بھی محدود ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔